کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتامرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، کہ وہ ہستی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بالضرور جو ہے امر بالمعروف کرو گے، یہ تمہاری لازمی ذمہ داری، اور ضرور بالضرور تم برائی سے لوگوں کو روکو۔ او لیوشکن اللہ ان یبساک عقابا منہ، بصورت دیگر اگر یہ نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب مسلط کرے گا، عذاب سے ہمکنار کرے گا۔ ثم تدعونہ ولا یستجاب لکم، پھر تم اس کو پکارو گے، دعائیں کرو گے اس سے، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے۔ تو میرے بھائیوں، ایمان کے راستے کے مسافروں، اپنی کھال بچانے کے لیے اس اہم ترین ذمہ داری کے لیے اپنے آپ کو تیار ہونا اور اس سے عہدہ برا ہونا ہمارے لیے لازمی بات ہے، جینے اور مرنے کا معاملہ ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اللہ کے عذاب سے کوئی ہمیں نہیں بچا سکے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے، پکارے لگائیں گے، اللہ نہیں سنے گا، نہیں قبول کرے گا۔ دیکھیے بنی اسرائیل کے وہ 3 گروہ، سب کے قانون کو توڑنے والے کے ساتھ دو گروہ جو ہیں، جو خاموش رہتا ہے وہ بھی عذاب سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ پھر اللہ تمہیں عذاب سے ہمکنار کرے گا اگر اس ذمہ داری سے تم صرف نظر کرو، تمہاری دعاؤں کو نہیں قبول کرے۔ تو اپنی کھال بچانے کے لیے، عند اللہ سرخرو ہونے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچاؤ کے لیے یہ لازمی بات ہے کہ جو اجتماعیت ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر قائم ہے، جو کفر بالطاغوت کی بنیاد کے اوپر قائم ہے، وہ اجتماعیت اگر اس بات کا اہتمام نہ کرے، آج زمین جو ہے بنجر ہے، یہ انسانوں کی کھیتی خشک ہو گئی ہے، اور برائی کا سیلاب جو ہے وہ عمدہ چلا آ رہا ہے، بستیاں جو ہیں وہ پامال ہو رہی ہیں، غرق ہو رہی ہیں اس سیلاب کے اندر۔ اور اگر ہم کنارے کے اوپر حالات کا انتظار کرتے رہے کہ اب حالات سازگار ہوں گے تو ہم دعوت اللہ کا پروگرام کریں گے، میرے بھائیوں حالات کبھی سازگار نہیں ہیں۔ وہ جو کسی نے کہا کہ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، یہ دعوت اللہ، یہ اللہ کی بندگی کی طرف انسانیت کو بلانا، کوئی بھی موسم ہو، کیسے بھی حالات، علی اعلان نے اسے مین ٹو مین، انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے سے، درس قرآن کے ذریعے سے، دعوتی لٹریچر تقسیم کرنے کے ذریعے سے، ایسے حالات تو ایسی دعوت کے لیے سب سے زیادہ سازگار ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کس خلجان میں ہم مبتلا ہو گئے کہ کیا کوئی آفت ٹوٹ پڑی۔ ہم نے تو یہ انگیز کرنا ہے کہ ان آزمائشوں سے صحابہ کرام گزرے، یہ پکار لگانے والے تو آرو سے چیر دیے گئے، ہم کس بات کی مولی ہیں اور ہماری کیا بساط ہے۔ تو آج جو ہے یہ اہم ترین ذمہ داری، اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے یہ دل کے اندر جو ہے یہ تڑپ رکھنا، انسانیت کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، یہ شرک کی گرم بازاری ہے، یہ طاغوت پرستی ہے، یہ سرکشی اور بغاوت ہے، اللہ کی حدود کو پامال ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اگر اس بات کی طرف ہم متوجہ نہ ہوں، یہ دعوت اللہ کے پروگرام نہ ہوں، تو کیسے سیراب ہوگی یہ خشک انسانوں کی بستی، یہ بنجر بستی کیسے سیراب ہوگی؟ یہ دعوت اللہ تو باران رحمت ہے، جس بستی سے جو اٹھتی ہے وہ بستی جو ہے اللہ کی رحمت اس کے اوپر برستی ہے، اور اگر نہیں اٹھے گی تو کنارے سے کھڑے ہو کر یہ تماشا دیکھنے والے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے، اپنے سیرت اور کردار کے اندر اپنے نفس کے داعیات کو دبانا ہے، یہ سرکش نفس جو ہمیں رسم و رواج کا پیروکار بنا رہا ہے، ہر چھوٹی چھوٹی خواہشات کے سامنے ہمیں ڈیر کیے دے رہا، اس کو دبانا ہے اور اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کرنی ہے، وہ اوصاف پیدا کرنی، وہ جو چٹانوں کو پگھلا دینے والے اوصاف ہیں، وہ داعیان حق کے اوصاف ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں بلانے والے۔